أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اللہ رب العزت نے اپنی توحید کی بات کی ہے اور شرک کی تردید کی ہے اور یہ بتایا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ مشرکین کو یہ بات ناگوار گزرتی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں بھی ہے فلاں بھی ہے، اور یہاں تک ان کا رویہ ایسا ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں، کڑتے ہیں، نفرت کرتے ہیں، دل تنگ پڑ جاتے ہیں جب کہا جاتا ہے اللہ ہی داتا ہے، اللہ ہی مشکل کشا ہے، اللہ ہی حاجت روا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی غوث اعظم نہیں۔ حضرت حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے جب کہو گے نا اللہ مشکل کشا، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، اللہ داتا ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوگا، جب آپ کہیں گے علی اجویری داتا نہیں تو پھر سارے آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے، کیوں وہ داتا کیوں نہیں؟ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ غوث اعظم نہیں، غوث اعظم صرف اللہ ہے۔ تو پھر یہ مشرکوں کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں جی دیکھیں یہ بھی ان کو بھی رب نے اختیار دیا ہے، یہ اللہ رب العزت کے بندے ہیں، اللہ تم ان کا انکار کر رہے ہو، نفی کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ جتنا کسی کا مقام ہے اس کے مقام پر اس کو رکھا جائے، نہ کم کیا جائے نہ زیادہ کیا جائے، یہ شریعت نے ایک معیار اور اصول دیا ہے۔ اللہ رب العزت کے ساتھ شریک ٹھہرایا جاتا ہے، صرف حجروں شجروں اور پتھروں کو نہیں بلکہ انسانوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا جاتا ہے، اور ان کو پچھلی آیت میں ہم نے پڑھا ہے کہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، ہماری ان کے آگے، ان کی اللہ رب العزت کے آگے ہماری ڈائریکٹ اللہ رب العزت نہیں سنتا، وسیلے واسطے کی ضرورت ہوتی ہے، سیڑھی چھت پر چڑھنا ہو تو سیڑھی کی ضرورت ہوتی ہے، افسر کو ملنا ہو تو بیچ میں جو ہے واسطے ہیلے وسیلے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ مثالیں اللہ رب العزت کے لیے فلا تضربوا للہ الامثال، لوگوں اللہ رب العزت کے لیے مثالیں بیان نہ کرو۔ اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا، پیر نصیر الدین نصیر گولڑے والے انہوں نے لکھا ہے اپنی کتاب اعانت و استعانت کی شرعی حیثیت میں، من دون ہی، جہاں بھی قرآن پاک میں لفظ آیا ہے اس سے مراد اگر انسان رکاوٹ ہوں تو انسان ہیں، اگر اصنام رکاوٹ ہوں تو اصنام ہیں۔ اور اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں کے بارے میں بھی واضح کر دیا، ان الذین تدعون من دون اللہ، لوگوں بلا شبہ جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے ہو، اللہ کے سوا پکارتے ہو، ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، وہ تمہارے جیسے بندے ہیں۔ یہ یہاں پتھروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں حجروں شجروں کی بات نہیں ہو رہی، یہاں مٹی کی ڈھیری کی بات ہے، عباد امثالکم، تمہارے جیسے بندے ہیں۔ فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین، تم انہیں پکارو
وہ اگر تم سچے ہو تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ تمہاری پکار کا جواب دیں، لیکن یہ پکار کا جواب نہیں دے سکتے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے فرما دیا وما انت بمسمع من فی القبور، پیارے نبی جو قبروں میں چلے گئے ہیں آپ بھی ان کو نہیں سنا سکتے۔ اور یوں بھی وضاحت فرمائی کہ اللہ جس کو چاہے سنا دے، لیکن اللہ رب العزت نے یہ اصول بیان کیا جس کو اللہ چاہے سنا دے، زندے اور مردے برابر نہیں، اور مردے سنتے نہیں، جس کو اللہ چاہے سنا دے۔ پیارے نبی آپ قبروں والوں کو نہیں سنا سکتے، یہ اللہ رب العزت نے واضح کر دیا ہے۔ عقیدہ توحید کے معاملے میں اللہ رب العزت نے کوئی گنجائش نہیں دینی، اللہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر دے، لیکن اللہ نے شرک کرنے والے مشرک کو معاف نہیں کرنا۔ اللہ نے بات کی ہے کہ یہ سارے اختیارات اللہ رب العزت کے پاس ہے، کہ لوگ یہ جو شک کرتے ہیں، تردد میں پڑے ہوئے، اختلافات میں مختلف لوگوں کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو سفارشی سمجھتے ہیں اللہ کے آگے، یہ جس اختلاف میں پڑے ہیں اس کا فیصلہ اللہ رب العزت فرمائے گا۔ وائزہ، اور جب ذکر اللہ ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا وحدہ اکیلے کا، جب اللہ اکیلے کا ذکر کیا جاتا ہے، اس معزت تنگ پڑ جاتے ہیں قلوب دل الذین ان لوگوں کے لا یؤمنون بالآخرۃ جو نہیں ایمان رکھتے آخرت پر، جو آخرت پر ایمان نہیں نہ رکھتے۔ آخرت پر ایمان رکھنے کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ آخرت کو مانتے نہیں ہیں، یعنی وہ دل و جان سے تسلیم ہی نہیں کرتے، وہ ان کے عقیدے کے اندر ضعف ہے، کمزوری ہے۔ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے اس طرح ایمان نہیں رکھتے اللہ رب العزت کی ذات پر اور آخرت کے دن پر، ان کے دل تنگ پڑ جاتے ہیں کہ جب غیروں کا تذکرہ، جب صرف ایک اللہ رب العزت کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ وائزہ، اور جب ذکر الذین ذکر کیا جاتا ہے من دونہ اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے، اذا ہم یستبشرون تو اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، اس وقت وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے دل جو ہے وہ کھلکھلا اٹھتے ہیں، چہرے کھلکھلا اٹھتے ہیں جب کہا جاتا ہے کہ نہیں یہ فلاں بھی ہے، فلاں بھی کرنی بھرنی والا ہے، فلاں بھی مرادیں پوری کرنے والا ہے، فلاں بھی حاجتیں پوری کرنے والا ہے، فلاں جو ہے وہ بھی اس کے پاس جائیں تو بیٹا ملتا ہے، بیٹی ملتی ہے، پھر یہ مشرکین خوش ہو جاتے ہیں۔ قل اللہم، آپ کہہ دیجئے کہ اللہم، یہ اللہ رب العزت یہ فاطر السماوات والارض پیدا کرنے والا آسمانوں اور زمین کو، عالم الغیب والشہادہ جاننے والا چھپے اور ظاہر کو، غیب چھپے والشہادہ اور ظاہر جو چھپی ہوئی چیزیں ہیں اور جو ظاہر ہیں ان سب کو جاننے والا اللہ رب العزت اکیلا ہے۔ انت تحکم، تو ہی فیصلہ کرے گا بین عبادک کا درمیان اپنے بندوں کے۔ آج لوگ ایک دوسرے کی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، جو موحدین ہیں وہ جب مشرکین کو سمجھاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ٹھیک ہیں، ہم صحیح راستے پہ لگے ہوئے ہیں، تم ان اولیاء کی نعوذ باللہ توہین کر رہے ہو، تنقید کر رہے ہو، ایسی بات نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ پھر اللہ ہی فیصلہ کرے گا اپنے بندوں کے درمیان، فیما کانوا فیہ یختلفون، ان باتوں میں کہ وہ تھے ان میں اختلاف کرتے، جن باتوں میں اختلاف ہے پھر اللہ رب العزت جو ہے وہ اختلاف واضح کر دے گا، کون حق پر تھا کون باطل پر تھا۔ اللہ ہمیں کما حق کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔